السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالج کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھائی ادھوری چھوڑ کر ایک پارک کے سامنے گول گپے کی ریڑھی لگا لی۔ اکثر اسی پارک میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے اور غلط حرکات کرتے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا۔ ایک دن ایک لڑکے نے مجھے اچھی رقم دی اور کہا کہ گول گپوں میں بے ہوشی کی دوا ملا دوں۔ یہ سن کر میں کشمکش کا شکار ہو گیا اور آخر اس کی بات مان لی۔ جیسے ہی میں وہ گول گپے لڑکے کو دینے پارک میں گیا، سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور میں جانتا تھا کہ اس پلیٹ سے جس نے بھی کھانا کھایا اس کی عزت آج لٹ جائے گی اور وہ لڑکی پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ لیکن اس میں میرا کیا؟ میں نے کون سا یہ اپنے کہنے پہ کیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ کھانے کی پلیٹ اٹھا کر اس لڑکی کے پاس لے گیا، پر جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پہلے تم میرا۔ ہم لوگ غریب ضرور تھے مگر دل کے امیر تھے۔ ہماری جھونپڑی چھوٹی تھی مگر اس میں پیار بہت تھا۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو ماں کی آواز آتی، اٹھ جا بیٹا، سورج نکل آیا ہے۔ میں آہستہ سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا تو دیکھتا کہ ماں چولہے کے پاس بیٹھی روٹی بنا رہی ہے، بہنیں پانی بھرنے جا رہی ہیں اور گھر کے سامنے والے درخت پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ اس وقت دل میں ایک سکون سا ہوتا تھا، چاہے جیب خالی تھی مگر امید ہمیشہ دل میں زندہ تھی۔ بابا جب تک تھے تو لگتا تھا کہ زندگی محفوظ ہے۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ گھر کی دیواروں کا رنگ ماند پڑ گیا، ماں کے چہرے کی ہنسی کہیں کھو گئی اور ہم سب جیسے دن رات کی مشقت میں الجھ گئے۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اسکول سے واپس آیا اور دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ سب کے چہرے اداس تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا کہ تمہارے بابا نہیں رہے۔ میں سن ہو گیا، دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، بس زمین گھومنے لگی اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ ماں چیخ رہی تھی، بہنیں رو رہی تھیں، گھر کے اندر سوگ چھا گیا تھا۔ وہ دن ہمارے لیے اندھیری رات بن گیا۔ بابا کے بعد سب ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئیں۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اب گھر کے مرد تم ہو، اور میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں ماں اور بہنوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ پڑھائی میرا شوق تھی مگر اب ضرورت نے سب خواب چھین لیے تھے۔ میں ہر روز کام کی تلاش میں نکلتا، کبھی کسی دکان پر جاتا تو کوئی کہتا کہ تجربہ چاہیے، کبھی کوئی کہتا کہ عمر کم ہے۔ ایک دن شام کو میں اپنے دوست ناصر کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا تمہارے ہاتھ مضبوط ہیں، کام سے ڈرتے نہیں، تو سامنے پارک کے پاس ریڑھی لگا لو۔ میں نے حیرت سے پوچھا ریڑھی؟ وہ بولا ہاں ریڑھی، کھانے پینے کی چیزیں بیچا کرو، وہاں رش رہتا ہے، صبح و شام لوگ آتے جاتے ہیں، پیچھے اسکول بھی ہے، بچے بھی گاہک بن جائیں گے۔ میں نے کہا مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، اجازت میں لے دوں گا، ادھار میں لے لو کچھ سامان، آہستہ آہستہ ادا کر دینا۔ رات بھر میں سوچتا رہا کہ کیا واقعی میں ریڑھی لگا سکتا ہوں؟ مگر پھر ماں کا چہرہ یاد آیا، ان کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر محبت بھی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ اگلے دن ناصر میرے ساتھ بازار گیا، پرانی ریڑھی دیکھی، قیمت کم تھی۔ میں نے 2-4 جاننے والوں سے ادھار پکڑا اور ریڑھی خرید لی۔ جب ریڑھی گھر کے دروازے پر آئی تو ماں حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا بیٹا؟ میں نے کہا ماں اب سے میں گول گپے بیچوں گا، آپ بنائیں گی میں بیچوں گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولیں ہم نے تو تیرے لیے کچھ اور خواب دیکھے تھے۔ میں نے کہا ماں اب میرا خواب یہ ہے کہ میں آپ سب کا سہارا بنوں۔
ماں کے ہاتھ کے بنے گول گپے مشہور تھے، محلے کی عورتیں اکثر تعریف کرتی تھیں۔ میں نے کہا، آپ وہی طریقہ استعمال کریں، ذائقہ ویسا ہی رہے گا۔ صبح انہوں نے پیار سے پانی تیار کیا، مسالہ ڈالا، آلو چنے تیار کیے، اور جب میں ریڑھی لے کر نکلا تو انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ میں نے ان کے قدم چھوئے اور کہا کہ آج سے قسمت بدلنے کا پہلا دن ہے۔ پارک کے پاس پہنچ کر میں نے ریڑھی لگائی۔ دھوپ نرم تھی، درختوں کے سائے زمین پر جھوم رہے تھے۔ میں نے برتن سجائے، پانی رکھا اور گول گپے ترتیب سے رکھے۔ کچھ دیر میں اسکول کے بچے آنے لگے۔ وہ ہنستے کھیلتے گزر رہے تھے۔ ایک لڑکا رکا اور بولا، بھائی کتنے کے گول گپے؟ میں نے کہا 5 کے 10۔ اس نے کہا چکھا دو۔ میں نے پلیٹ بنائی، پانی میں ڈبو کر گول گپا دیا۔ اس نے کھایا اور بولا، واہ مزیدار ہے۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اور بچے آنے لگے، پھر عورتیں بھی آئیں، کچھ بزرگ واک کے بعد رکے، اور یوں میرا پہلا دن چل پڑا۔ جب شام ہوئی تو میں نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا۔ جتنا لگایا تھا اس سے زیادہ کما لیا تھا۔ گھر جا کر ماں کو بتایا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بولی، دیکھا میں نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں برکت ہے۔ میں نے کہا، ماں یہ سب آپ کی دعا کا اثر ہے۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ کام کو بہتر بناؤں، پر ایک بات دل میں چبھ رہی تھی کہ گھر والے سمجھتے ہیں ڈیفینس میں ریڑھی لگاتا ہوں۔ یہ جھوٹ میں نے خود بولا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا ماں یا بہنوں کو برا لگے کہ میں سڑک کنارے کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ سب فخر سے دوستوں کو بتاتی تھی کہ میرا بیٹا ڈیفینس میں سٹال لگاتا ہے۔ میں خاموش رہتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ عزت انسان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے، خاص طور پر جب حالات کمزور ہوں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں انہیں سچ بتاؤں گا، مگر اس طرح کہ انہیں فخر ہو نہ کہ شرمندگی۔ اس لیے میں ہر روز زیادہ محنت کرتا، صبح جلدی اٹھتا، ریڑھی صاف کرتا، گول گپے تیار کرتا اور شام تک بیچتا رہتا۔ کبھی گرمی تیز ہوتی، کبھی بارش ہو جاتی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری محنت ہی میرے گھر کی خوشی ہے۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ ہی میرا انعام ہے، اور بہنوں کی ہنسی ہی میری جیت ہے۔ میرے گھر میں راشن پانی کی چکی تو چل پڑی تھی، مگر وقت ایسا بھی آتا تھا جب میں ریڑھی کے پاس بالکل خاموش کھڑا ہوتا۔ گاہک کبھی آتے، کبھی چلے جاتے، بیچ میں ایک لمبا سا وقفہ آ جاتا۔ میں پارک کی طرف دیکھنے لگتا۔ پارک میرے سامنے تھا، پورا منظر صاف دکھائی دیتا۔ کبھی بچے کھیل رہے ہوتے، کبھی عورتیں باتیں کر رہی ہوتی، کبھی کوئی بزرگ واک کر رہے ہوتے۔ میں انہی مناظر میں گم رہتا تھا، کیونکہ وہ وقت میرے دل کو تھوڑا سکون دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ ایک لڑکی بینچ پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سامنے کی طرف تھا، مگر بینچ کی سائیڈ سے آگے زمین پر 2 ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوگا، مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ٹانگیں لڑکے کی تھیں، جو بینچ پر نہیں بلکہ زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور اس نے اپنا سر اس لڑکی کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ لمحے تو بالکل ساکت رہ گیا، دل ہی دل میں سوچا یہ کیا منظر ہے؟ یہ تو وہی پارک ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، مگر یہاں تو منظر کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو یقین ہو گیا کہ میں غلط نہیں دیکھ رہا۔ واقعی وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے دنیا میں ان کے سوا کوئی اور نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اب تو لوگ پارکوں میں بھی شرم حیا بھول گئے ہیں۔ کچھ دیر تک میں انہیں دیکھتا رہا، پھر نظر ہٹا لی، مگر وہ منظر بار بار ذہن میں آتا رہا۔ اس دن سے میں نے پارک پر زیادہ غور کرنا شروع کیا۔ کبھی جب فارغ وقت ملتا تو دیکھتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا کہ وہاں تو روز ہی ایسا ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے کندھے پر سر رکھے ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے گالوں کو چھو کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران بھی ہوتا اور افسوس بھی کرتا کہ یہ وہی نوجوان نسل ہے جو کل کو ملک کا سہارا بننی ہے،
مگر ان کا حال تو کچھ اور ہی تھا۔ میرا دل ان سب کے لیے دکھنے لگتا، مگر میں خاموش رہتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ان کو روک نہیں سکتا۔ میری ذمہ داری صرف ریڑھی چلانا تھی، لیکن اندر سے مجھے عجیب سی چبھن ہوتی تھی، جیسے میرا ضمیر کہہ رہا ہو کہ یہ سب غلط ہے۔ میں ان مناظر کو دیکھ کر سوچتا کہ کیا ان کے گھروں میں کسی کو اندازہ بھی ہے کہ ان کے بچے یہاں کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا اور ہوا میں خنکی بھر رہی تھی، ایک لڑکا اور لڑکی میرے پاس آئے۔ لڑکی بولی، بھائی ذرا گول گپے تیکھے بنانا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ مسکرا کر بولا، ارے تیکھے ہی بنواؤں گا میری جان، میری شہزادی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اس کی بات سن کر چونک گیا، کیونکہ یہ انداز تو کسی شوہر کا نہیں تھا۔ کوئی اپنی بیوی سے یوں سب کے سامنے بات نہیں کرتا۔ پھر فوراً سمجھ گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں بلکہ کچھ اور ہی تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے دل دل میں کہا، اب زمانہ بدل گیا ہے، پہلے تو لوگ ایسی بات سوچنے سے بھی ڈرتے تھے، اب سر عام کہہ دیتے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں رہتی۔ وہ دونوں گول گپے کھاتے رہے، آپس میں ہنستے رہے۔ لڑکا بار بار اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا رہا تھا جیسے وہ دنیا کو بھول چکے ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ منظر دیکھ کر دل میں شرمندگی سی محسوس ہوئی، مگر کاروبار تو انہی لوگوں سے چل رہا تھا۔ یہی لڑکے لڑکیاں تھے جو گول گپے سب سے زیادہ کھاتے تھے، یہی لوگ تھے جو ریڑھی کے پاس آ کر باتیں کرتے اور پھر ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے۔ میں ہر روز یہی سب دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ سمجھ گیا کہ اس پارک میں شام کے بعد کچھ اور ہی دنیا بستی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں شرم حیا کی کوئی حد نہیں رہ گئی تھی۔ ایک طرف میں اپنی ماں کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا اور دوسری طرف انہی کم عمر لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا تھا جو وقت اور عزت دونوں کو برباد کر رہے تھے۔ دل میں درد ہوتا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، بس یہی سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ شاید یہی زمانے کا رنگ ہے، مگر اندر سے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو آہستہ آہستہ گندا کر رہے ہیں۔ ایک دن میرا وہی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں پارک کے پاس ریڑھی لگا لوں۔ میں نے جب اسے دیکھا تو دل سے شکر گزار ہوا، کیونکہ اسی کے مشورے کی وجہ سے آج میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ماں کے چہرے پر اطمینان تھا، بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، یار تیری وجہ سے تو آج ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے تو بس ایک مشورہ دیا تھا، محنت تو تم نے کی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، محنت اپنی جگہ، لیکن موقع تو نے دکھایا۔ وہ بولا، اچھا یہ بتا کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ میں نے کہا، کاروبار تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ بولا، کیا مسئلہ؟ میں نے کہا، یار یہ پارک مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، یہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ کل تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے ایک لڑکی اور لڑکا بینچ پر بیٹھے تھے، لڑکے کا سر لڑکی کی گود میں تھا اور دونوں لوگوں کے سامنے محبت کے مظاہرے کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ سب سر عام ہو رہا تھا اور کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، یار تو نیا نیا آیا ہے نا، اس لیے حیران ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، یہ پارک نہ پہلے کسی زمانے میں مارننگ پارک تھا، لوگ صبح ورزش کے لیے آتے تھے، بچے کھیلنے آتے، شام کو فیملیاں آتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہاں سٹال لگنے لگے، کھانے پینے کی چیزیں آنے لگیں، پھر شادی شدہ جوڑے آنے لگے اور اب یہ جگہ ڈیٹنگ پارک بن چکی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ڈیٹنگ پارک، اور وہ بھی ہمارے ملک میں؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں یار، ہمارے ملک میں ایک نہیں ہزاروں ایسے پارک ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں برے لوگ اپنی حرکتوں سے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے افسوس سے کہا، یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، روکنے والے ہوں بھی تو کیا کریں، یہ سب آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اب تو جیسے عام سی بات ہو گئی ہے، لوگ بھی خاموش ہیں، بس
اپنے گھر کی چار دیواری محفوظ ہونی چاہیے، یہی بڑی بات ہے۔ اس کی باتیں میرے دل پر اتر گئیں۔ اس نے کہا، یار یہ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے سے پہلے سمجھاتے تھے، اب وہی بیٹیاں موبائل کے ذریعے دنیا سے جڑ چکی ہیں، انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ مرد اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر نظر رکھے، ان کی دوستوں کو جانے، ان کی عادتوں پر دھیان دے۔ میں نے کہا، تیری بات بالکل ٹھیک ہے، ویسے بھی تیری 5 بہنیں ہیں، تو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، میرے گھر میں ماں ہمیں روز سمجھاتی ہے کہ بیٹا دنیا بہت بدل گئی ہے، اپنی بہنوں کی حفاظت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بھی کہا، میں بھی 2 بہنوں والا ہوں اور مجھے بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر میں نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کہ میری بہنیں تو ایسی نہیں ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں جاتی، ماں ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو بچپن سے ہی اصول ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے معاملات میں ہم مرد زیادہ دخل نہیں دیتے۔ کپڑوں کے معاملے میں، میک اپ یا زیورات کے معاملے میں ہم نہیں بولتے، یہ سب ماں ہی دیکھتی ہے، وہی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، اور ابھی تک اس نے دونوں کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں فخر سے بولا کہ میری ماں مضبوط عورت ہے، اس نے ہمیں اکیلے سنبھالا ہے اور آج بھی گھر کو اس طرح چلاتی ہے جیسے بابا کے زمانے میں تھا۔ میرا دوست غور سے میری بات سن رہا تھا، پھر بولا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا برائی باہر سے گھر میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ ایک لمحے کی غفلت سے ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی مطمئن مت ہو جانا۔ میں نے کہا، ہاں تیری بات ٹھیک ہے، مجھے اپنی بہنوں پر پورا بھروسہ ہے۔ میری بڑی بہن سائرہ کے لیے تو رشتہ بھی آیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پہلے تو ہاں کی تھی، پھر اچانک بولی کہ میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے ماں سے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، تھوڑا وقت گزرنے دیں۔ میں نے کہا، 2 سال اور ٹھہر جائیں، تب دیکھیں گے، ویسے بھی اب گھر میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا رشتے دیر سے بھی طے ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کے وقت تک تو پھر بھی 2-3 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں تو پھر پریشانی کی بات کیا ہے، سائرہ ابھی چھوٹی ہے، سمجھدار ہو جائے گی تب شادی کریں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی جان، میں تو اپنی بہن کی شادی جلدی نہیں کراؤں گا، کیونکہ لڑکی کو شادی سے پہلے زندگی سمجھنی چاہیے، خود کو پہچاننا چاہیے، تاکہ بعد میں اسے پچھتاوا نہ ہو۔ میں نے کہا، جب وہ سمجھدار ہو جائے گی تب اس کے لیے بہتر رشتہ خود آ جائے گا، ابھی تو وقت ہے۔ ماں بھی مان گئی اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ میرا دوست میری باتیں سن کر بولا، ٹھیک کہا تم نے، وقت سے پہلے شادی بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور وقت سے زیادہ آزادی بھی مسئلہ بن جاتی ہے، بس درمیانی راستہ ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہاں بس یہی کوشش ہے کہ گھر میں سکون رہے، بہنیں محفوظ رہیں، ماں خوش رہے اور رزق چلتا رہے۔ اس دن ہم دونوں نے چائے پی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے ایک بار پھر میری آنکھیں کھول دی تھیں، اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اب نہ صرف محنت کروں گا بلکہ گھر کی عزت اور بہنوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر لمحہ تیار رہوں گا۔ ایک دن میرے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ ایک گول گپے کے اندر یہ انگوٹھی رکھ دینا۔ میں نے کہا، یہ کیا بھائی، آپ گول گپے میں انگوٹھی کیوں رکھوا رہے ہیں؟ کہنے لگا، اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کرنے والا ہوں نا شادی کے لیے، اس لیے اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، تو بیچ میں رکھ دینا، یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا، جبکہ میرے گول گپے کی پلیٹ صرف 180 روپے کی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تو اس نے کہا، رکھ لو، میں بہت خوش ہوں، میری خوشی میں تم بھی خوش ہو جانا، میری خوشی میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ میٹھا لے جانا۔ میں نے شکریہ بول کے رکھ لیا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ بہت خوش تھا، شاید لڑکی نے اسے ہاں بول دیا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ چلو کسی نہ کسی سے محبت کی تھی تو اس سے شادی بھی کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، یہ بھی بڑی بات تھی۔ گھر واپس آیا تو ماں بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ایک آدمی آیا تھا، بوڑھا سا آدمی تھا، پہلے بھی میں نے دیکھا ہے تیرے بابا کے ساتھ،
अक्सर बैठा करता था। शाम के वक्त कह रहा था तुम्हारे बाबा ने मुझसे कोई 1 लाख रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं किए। मैंने कहा ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा, उसके पास क्या सबूत था? माँ ने कहा उसके पास सबूत था बेटा, तेरे बाबा का लिखा हुआ रुक्का था उसके पास और नीचे तेरे बाबा के दस्तखत भी हुए थे। अब वो कहता है मुझे तो पैसों की जरूरत है तो मेहरबानी करें, लेकिन हम 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम बाबा का कर्जा जरूर उतारेंगे, नहीं तो बाबा की रूह को तकलीफ होती रहेगी। मैं कुछ करता हूं। माँ ने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं करूंगा, कुछ फिक्र ना करें। माँ ने कहा लेकिन वो तो कहता है कि जल्दी करो। मैंने कहा मैं सोचता हूं, लेकिन मैंने क्या सोचना था, कमाई तो मेरी अच्छी हो रही थी, फिर भी अचानक से 1 लाख रुपया निकाल के तो नहीं दे सकता था। 1 लाख तो नहीं था मेरे पास। मैं रात भर जागता रहा कि अब क्या करूं। ये कर्जा बाबा के सर का है और अब वो नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। माँ के चेहरे पर भी फिक्र थी, बहनें भी खामोश थीं, उनको भी अंदाजा हो गया था कि हालात अब फिर से खराब होने वाले हैं। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल रेड़ी लगाने चला गया, लेकिन आज दिल बड़ा बोझल था, हाथों में जान नहीं थी। लोग आते थे, गोल गप्पे खाते थे, मगर मेरा ध्यान कहीं और ही था। हर गाहक के जाने के बाद मैं आसमान की तरफ देखता और दिल में कहता बाबा मैं कोशिश करूंगा, मैं आपका कर्ज जरूर उतारूंगा। शाम को मैंने थोड़ा सा नफा निकाला, सीधा उस बूढ़े के घर पहुंचा जो हमारे घर आया था। दरवाजा खटखटाया तो वो खुद ही बाहर आ गया। मैंने कहा बाबा जी, मेरे बाबा के बेटे होने के नाते मैं वादा करता हूं कि मैं आपके पैसे आपको जरूर वापस मिलेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। वो बूढ़ा मुझे देखता रहा, उसकी आंखों में नमी थी। कहने लगा बेटा, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। तुम्हारे बाप ने जो किया वो शायद मजबूरी में किया होगा। मुझे यकीन है तुम वो कर्जा उतारोगे। उसने मुझे 1 महीने का वक्त दिया। मैंने सर हिलाकर कहा बस यही काफी है। मैंने दिल में सोच लिया था, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे नींद कुर्बान करनी पड़े, मैं ये कर्ज उतार के रहूंगा, क्योंकि मुझे पता था अगर बाबा की रूह सुकून पाएगी तो वो तब जब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं बहुत परेशान खड़ा था, लेकिन ये जरूर सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना है। जब एक दिन मेरे पास एक लड़का आया और मुझे कहने लगा भाई मेरा ऑर्डर बन गया क्या? मैंने कहा भाई वही बना रहा हूं। तो उसने जेब से कोई दवाई निकाली, कहने लगा ये गोल गप्पों में मिला दो। मैंने कहा ये किस चीज की दवाई है? कहने लगा नींद की दवाई है। ये लड़की मेरी बात नहीं मान रही, बहुत भाव खा रही है और मैं उससे अपनी बात मनवाना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे काम नहीं करता। वो कहने लगा हाँ मुझे पता है कि आप ऐसे काम नहीं करते, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है और इसमें उसी का फायदा है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। मेरा तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं है। आप मेहरबानी करें, मेरा ये काम कर दें। उसको गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसने कहा यार लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे। उसने जेब से कुछ नोट निकालकर मेरे ठेले पर रख दिए। 5,000 के नोट थे, मुझे लगता था 1 लाख रुपया था। मैंने नोटों की चमक देखी तो आंखें चुंधिया गईं, दिल में जैसे एक तूफान सा उठा। मैंने खुद से कहा नहीं ये गलत है, मगर अगले ही लम्हे मेरे जहन में जमाका सा हुआ। माँ का चेहरा उभरा, बाबा का कर्ज याद आया, घर की छत का टपकता कोना सामने आया, बहनों की जरूरतें आंखों के सामने घूम गईं। दिल ने कहा अगर आज ये पैसे मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उस लड़के की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था जैसे जानता हो कि मैं टूटने वाला हूं। उसने कहा तुम्हारे बाबा की रूह खुश हो जाएगी जब तुम ये पैसे घर ले जाओगे। मैंने गहरा सांस लिया और नजरें झुकाकर कहा ठीक है, कर देता हूं। वो हंसने लगा जैसे उसे यकीन था कि मैं आखिरकार मान जाऊंगा। फिर उसने एक और गड्डी निकाली, नोटों की। वो गड्डी मेरे ठेले पर रखी तो मैं साकत रह गया।
میں نے اتنے پیسے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل کے اندر ضمیر کی آواز گونج رہی تھی، مگر میں نے اس آواز کو دبا دیا اور دوائی کی شیشی ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ تھوڑی سی دوائی ڈالنی ہے، زیادہ نہیں، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور میں کچھ لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک گول گپے میں تھوڑی تھوڑی دوائی ڈال دی۔ ہر گول گپے کو دیکھ کر ضمیر کی ایک چبھن محسوس ہوتی، جیسے ہر گول گپا مجھ سے سوال کر رہا ہو، کیا تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ اپنی ایمانداری کو چند نوٹوں کے بدلے بیچ دو؟ مگر میں نے اپنے آپ کو بہلایا کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں تو صرف اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، ماں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب سب گول گپے تیار ہو گئے تو میں نے ٹرے اٹھائی اور اس طرف چل پڑا جہاں وہ لڑکا بیٹھا تھا۔ بینچ کے پاس وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے اور چہرے پر فخر تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ میں نے جا کر ٹرے سامنے رکھی اور کہا، یہ رہا آپ کا آرڈر۔ وہ بولا، بہت اچھا، اب دیکھنا مزہ آ جائے گا۔ لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا، وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ اب مجھے 3 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں کمائے تھے۔ سوچ رہا تھا کہ گھر جا کے امی کے پاس رکھوا دوں گا، بابا کا قرض اتر جائے گا، بہنوں کے لیے نئے کپڑے آ جائیں گے اور شاید ہم سب کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن دل کے کونے میں خوف بھی تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ دولت سکون نہیں لائے گی بلکہ بربادی کا آغاز بنے گی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی سی نیند کی دوا ہے، کوئی مرنے والا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے ضمیر کو تسلی نہ دے سکی اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے میں کسی بہت بڑے گناہ کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دور سے اس لڑکے نے اشارہ کیا اور کہا، پانی لانا ذرا۔ میں پانی لے کر گیا تو اب اس لڑکی کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کھانے میں مصروف تھی۔ جب انسان کسی ہوٹل میں جاتا ہے تو بے شک بولتا پہن کے جائے، لیکن پھر نقاب ہٹا کے اسے کھانا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے لڑکی کی شکل دیکھی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا اور دوسری طرف بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ میں جیسے ہی قریب گیا تو ایک لمحے کے لیے میرے قدم زمین میں دھنس گئے، دل کی دھڑکن رک سی گئی، زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے ایک دم کہا، سائرہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرا لہجہ کانپ رہا تھا اور سائرہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے سارے راز ایک لمحے میں کھول دیے ہوں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہونے لگی، مگر لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ وہ شاید یہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے ابھی جو گول گپے لیے ہیں ان میں کیا ڈالا ہے؟ وہ گھبرا گیا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دل کے اندر آگ جل رہی تھی۔ میں چیخ کر بولا، میری ہی بہن کو نیند کی دوائی کھلا رہا تھا، بتا تیرے ارادے کیا تھے؟ سائرہ ایک دم رونے لگی، وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بھائی اس کو کچھ نہ کہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے آنسو میرے پاؤں پر گر رہے تھے، مگر میں پتھر بن گیا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ یہ میری بہن ہے، یہ وہی بہن ہے جو گھر سے پردے میں نکلتی تھی، جس کے بارے میں ہمیشہ فخر سے کہتا تھا، میری بہن کبھی غلط راہ پر نہیں جا سکتی۔ میں نے غصے سے کہا، سائرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی لڑکا ہے جس نے تیری عزت کو نیند کی دوائی سے ختم کرنا چاہا۔ تم کہہ رہی ہو تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ لڑکا اب پسینے میں شرابور ہو گیا، اس نے میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، جیسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا۔
میں نے اس کے گریبان کو اور مضبوطی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جھکا گیا۔ میں نے اس کے منہ کے قریب جا کر کہا، بتا کیوں کیا تو نے ایسا؟ کیا کیا میری بہن تجھے ایسی لگی جو تیری بات مان جائے گی؟ یا تو نے سمجھا کہ وہ اکیلی ہے اس لیے آسان شکار ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے پھر چیخ کر کہا، بول نہیں تو آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بولا، میں بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری بات نہیں مان رہی تھی تو میں نے کہا کہ نیند کی دوائی کھلا دوں تاکہ بات ہو جائے۔ میں نے کہا، تیرے جیسے گندے لوگ ہی معاشرے کو برباد کر رہے ہیں جو محبت کے نام پر زہر گھولتے ہیں۔ میں اس کے منہ پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ سائرہ نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا، بھائی اس کو مت مارو، میری غلطی ہے، میری، میں اس کے چکر میں آ گئی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور میں جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، سائرہ تمہیں ہوش ہے؟ تم نے کیا کہا ہے؟ تم نے اپنی عزت، اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جو تمہیں نیند کی دوا کھلا کر اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف روتی رہی۔ میں نے دیکھا اچانک سائرہ کا چہرہ پیلا پڑنے لگا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ ایک دم لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے زور سے اسے ہلایا مگر وہ بے ہوش تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، کسی کو بلاؤ، مگر پارک میں لوگ بس دور دور سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ قریب آنے کی۔ میں نے جھٹ سے اسے اٹھایا، دوڑتے ہوئے اپنی ریڑھی وہیں چھوڑ دی۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور اسے لے کر اسپتال پہنچا۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں لے لیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، ہاتھوں سے پسینہ بہہ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی رک جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہا، اسے نیند کی دوائی کھلائی گئی ہے۔ ہم نے فوری طور پر الٹی کروائی ہے تاکہ جسم سے زہر نکل جائے، لیکن دوائی نے اثر کر دیا ہے۔ اب یہ چند گھنٹے سوئی رہے گی، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ میں نے سر ہلایا مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل کر فون نکالا۔ میں نے ماں کو کال کی۔ ماں نے فون اٹھاتے ہی کہا، بیٹا سائرہ صبح سے گھر نہیں ہے، کہہ رہی تھی دوست کے گھر جا رہی ہوں، لیکن جب دوست کے گھر فون کیا پتا چلا وہ وہاں نہیں پہنچی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں۔ تو کہاں ہے؟ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ماں آپ پریشان نہ ہو، سائرہ میرے ساتھ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ماں چونک گئی، بولی، تمہارے ساتھ کیسے؟ میں نے کہا، ماں سب بتاتا ہوں، آپ اسپتال آ جائیں۔ ماں جب پہنچی تو میری حالت دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئی۔ میں نے روتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا۔ ماں کا چہرہ زرد ہو گیا، وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بولی، میرے رب، یہ میں نے کیا سن لیا؟ میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کہا، ماں فکر نہ کریں، اب یہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ لڑکا نہیں بچے گا۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ ماں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اب کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کرنا، بس اپنی بہن کو سنبھالو۔ اگلی صبح جب سائرہ کو ہوش آیا تو وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی، میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ یاد کر رہی ہو۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا اب بتا کیا ہوا تھا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، ماں میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں اس سے صرف شادی کرنا چاہتی تھی، وہ مجھ سے وعدے کرتا تھا، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بولی، بیٹا اگر آج تیرا بھائی وہاں نہ پہنچتا تو شاید ہمارا سر ہمیشہ کے لیے جھک جاتا۔ میں خاموش بیٹھا رہا مگر میرے دل کے اندر آگ جل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اگر میں وہاں نہ ہوتا تو آج ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، میری بہن کی عزت خاک میں مل جاتی اور میرا ضمیر کبھی سکون نہ پاتا۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا، چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بہنوں کو اس دنیا کے گندے لوگوں سے بچا کر رکھوں گا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں خود سے بھی بہت زیادہ شرمندہ تھا
کہ میں نے وہ کام کرنے کی ہم میں کیوں بھری تھی؟ میری بہن تھی تو مجھے غصہ آ گیا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی بار بار چبھتا رہا، اگر کسی اور کی بہن ہوتی تو کیا میں ویسے ہی خاموش رہتا؟ کیا تب میرا ضمیر نہ جاگتا؟ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا چہرہ بھی اجنبی لگا۔ شرمندگی کا ایک بوجھ میرے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ نیند آتی تو خواب میں وہی منظر آ جاتا جب میں نے گول گپوں میں وہ دوائی ملائی تھی۔ میں خود پر لعنت بھیجتا کہ پیسوں کے لالچ میں نے کیسے اتنا بڑا گناہ کرنے کی حامی بھر لی، مگر اللہ نے مجھے بر وقت روک دیا، ورنہ شاید میری زندگی کا سب سے کالا دن ہوتا۔ میں نے اس لڑکے کی گاڑی کا نمبر اپنی جیب سے نکالا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب اسے چھوڑنا نہیں۔ اگلے دن میں نے ایک جاننے والے کے ذریعے پتہ کروایا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، کس کے نام پر رجسٹر ہے۔ پتہ چلنے پر جب میں اس کے گھر پہنچا تو سامنے ایک بڑی کوٹھی تھی، سفید سنگ مرمر کے فرش، گیٹ پر گارڈ اور اندر سے آتی عطر کی خوشبو۔ میں نے سوچا جن کے گھر اتنے بڑے ہوں ان کے دل اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ دروازہ ایک خاتون نے کھولا، وہ غالباً اس لڑکے کی ماں تھی۔ میں نے سلام کیا اور کہا بی بی جی، میں آپ سے آپ کے بیٹے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ وہ بولی کیا بات ہے؟ کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا آپ کے بیٹے نے مجھ سے گول گپوں میں نیند کی دوا ملانے کو کہا تھا تاکہ ایک لڑکی کو بہکا سکے، مگر وہ لڑکی میری بہن نکلی۔ یہ سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت ضرور آئی مگر ندامت نہیں۔ میں نے جیب سے 3 لاکھ روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا یہ پیسے آپ کے بیٹے کے ہیں جو اس نے مجھے اس گناہ کے لیے دینے چاہے تھے۔ میں ان پیسوں کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا کیونکہ یہ پیسہ میرے لیے زہر کے برابر ہے۔ وہ خاتون چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی پہلی بار کسی نے مجھے پیسے واپس کیے ہیں۔ میں نے کہا یہ پہلی بار نہیں بلکہ آخری بار بھی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی بہن بیٹی کی عزت کو یوں بیچ سکتا۔ اتنا کہہ کر میں نے سلام کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ گھر پہنچا تو ماں بہت غصے میں تھی۔ اس نے سائرہ کو سختی سے ڈانٹا، کہا بیٹی تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم پر بھروسہ کرنے کے بجائے تم غیروں سے دوستی کر رہی ہو۔ سائرہ خاموش تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے بھی اسے بہت کچھ کہا مگر اندر سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ امی نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی جلد کر دینی چاہیے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ میں نے بھی کہا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب اسے گھر سے رخصت کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی دوران ایک دن میرے ٹھیلے پر ایک آدمی آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا بھائی تمہارے گول گپوں میں ذائقہ ہے، کیا تم میرے ساتھ مل کر ہوٹل نہیں کھولو گے؟ پیسہ میرا، محنت تمہاری، منافع آدھا آدھا۔ پہلے تو میں چونک گیا، پھر سوچا راستہ کھولا ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ ہم نے مل کر ایک چھوٹا سا ہوٹل شروع کیا۔ شروع کے دنوں میں محنت بہت لگی، گرمی میں پسینہ بہتا، رات دیر تک برتن دھوتا، گول گپے بھرتا، مگر دل میں سکون تھا، اب میری کمائی حلال ہے۔ 3 مہینے میں ہوٹل چل نکلا، رش اتنا بڑا کہ گاہکوں کی قطار لگنے لگی۔ میرا دل خوشی سے بھر جاتا جب لوگ کہتے بھائی تمہارے گول گپے کا تو ذائقہ دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پیسے آنے لگے۔ میں نے گھر کی مرمت کروائی، پرانے قرضے چکائے، ماں کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو برسوں بعد لوٹا تھا۔ 6 مہینے بعد میں نے سائرہ کی شادی کی تیاری شروع کی۔ وہی محنت کی کمائی سے اس کے جہیز کا انتظام کیا، کپڑے زیور سب کچھ۔ شادی کے دن جب وہ دلہن بنی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں وقت پر سنبھل گیا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی لالچ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ انسان کی اصل کمائی اس کی نیت اور محنت ہوتی ہے، نہ کہ کسی کے نقصان سے کمائے گئے روپے۔ مجھے اپنی بہن کو خوش دیکھ کر جو سکون ملا وہ دنیا کے کسی 3 لاکھ روپے سے خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا خیال کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پابندیوں میں رکھیں، ان کے خوابوں کو روکیں یا ان کی خواہشات کو دبائیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر وہ کہیں جانا چاہتی ہیں، بازار جانا چاہتی ہیں یا کسی دوست کے گھر جانا چاہتی ہیں تو خود ان کو لے کر جائیں تاکہ آپ کے سامنے رہیں اور محفوظ رہیں۔ ان کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ان کی حفاظت آپ کا فرض ہے۔ بار بار ان کو فون کر کے پوچھیں کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کے ساتھ کس کے ساتھ ہیں، اور ایک وقت مقرر کریں کہ اس وقت تک تم نے واپس آنا ہے۔ اس بات کو غلط نہ سمجھے کہ ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ تو ہے، لیکن باہر کا ماحول اس قابل نہیں رہا۔ وہ لڑکا جس نے میری بہن کو بہکایا تھا وہ بہت زیادہ امیر تھا، اس نے کھڑے کھڑے 3 لاکھ روپے میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ میں سوچتا ہوں اس نے ضرور میری بہن کو بھی بہت خواب دکھائے ہوں گے۔ اپنے پیسے کا روب جماتے ہوئے اس نے کہا ہوگا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں تمہیں ہر سہولت دوں گا۔ یہ سب سن کر شاید وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ لوگ میٹھے الفاظ بول کر اور جھوٹے وعدے کر کے دوسروں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا خود خیال کرنا ہے۔ معاشرہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا بلکہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ ہمیں خود اپنے آپ کو مزید الرٹ کرنا ہوگا، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار بنانا ہوگا تاکہ کوئی غیر ان کے قریب نہ آ سکے۔ میں نے اپنی زندگی کے اس تجربے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہماری غفلت دوسروں کے لیے موقع بن جاتی ہے اور دوسروں کی نیت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے اور اپنے گھر کی عزت کی حفاظت اپنے ہاتھوں سے کرنی چاہیے۔ یہی میری زندگی کی کہانی کا اصل سبق ہے۔ میں نے یہ سب کچھ جھیل کر سمجھا، اب چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی بتاؤں تاکہ وہ وہی غلطی نہ کریں جو میں نے کی تھی۔ عزت پیسے سے جڑی چیز ہے، حفاظت بھروسے سے بڑی چیز ہے، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت اور حفاظت کرنا ہر بھائی، ہر باپ اور ہر ماں کا فرض ہے۔ یہ فرض نہ بھولیں، کیونکہ دنیا کے لالچ میں ہم ایک لمحے میں اپنی سب سے قیمتی چیز کھو سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنی عزت، اپنی اولاد کی عزت، اپنے گھر کی عزت۔ مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے کا کیا انجام ہوا، اس نے کہیں دوبارہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب تو نہیں کیا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو شکار مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اس کہانی کو جگہ جگہ پہنچاؤں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ میں تو بڑا اصول پرست اور باضمیر آدمی تھا، پھر بھی گھر کی مصیبتوں کے سامنے میں نے بھی ایک پل کو اس کی آفر قبول کر لی تھی، پیسے بھی لے لیے تھے۔ وہ تو جب مجھے پتا چلا کہ میری بہن ہے تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح لوگ پتا نہیں کتنے کا ضمیر خریدتے ہوں گے اور بیچارے بھی نہ چاہتے ہوئے بک جاتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ بہنیں بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، ان کی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کا پردہ رکھے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔